صوبائی خود مختاری کی پیپلز پارٹی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیونکہ آپ کی جماعت یہ چاہتی ہے، درینا مطالبہ ہے کہ اختیارات نچلی سطح تک جائیں، بلدیاتی نمائندوں تک پوری طرح سے جائیں، جو کہ اسپرٹ بھی ہے 18ویں آئینی ترمیم کا۔ سو کیا آپ دونوں کی ڈیفینیشن، آپ دونوں ایک پیج پر ہیں اس معاملے کو لے کے یا مختلف آراء رکھتے ہیں؟ نہیں، اگر ایک پیج پہ ہوتے تو ہم اتنی بات کیوں کرتے، اور ایک پیج پہ ہوتے تو پھر ملک کا یہ حشر کیوں ہوتا؟ ایک پیج پہ ہوتے تو اب پاکستان کے تمام شہر، گاؤں گوٹ جو ہے وہ اپنے اختیارات اور وسائل کے لیے ترس کیوں رہے ہوتے؟ کراچی جو کہ دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا صرف آج سے 15 سال پہلے، آج دنیا کے ورسٹ لیونگ سٹیز میں کیوں شامل نہیں ہو جاتا؟ تمام تجزیے، تمام جو تخمینے آ رہے ہیں کہ کتنا پیسہ کراچی کو اب تک مل جانا چاہیے تھا، اور سارا اس میں کوئی ڈسپیوٹ بھی نہیں تھا، وہ پیسے 3,000 ارب روپے کراچی کو ملنے چاہیے تھے، اب تک وہ نہیں ملے کراچی کو۔ کراچی میں پہلے NFC ایوارڈ میں سے پہلے، 7ویں NFC ایوارڈ سے پہلے جو ڈیویزبل جو 1 لائن ٹرانسفر ہوتا تھا آکٹرائز ضلع ٹیکس کی مد میں، جو GST کا 1/6 تھا جو ڈائریکٹ ڈسٹرکٹ کو جاتا تھا، وہ 7ویں NFC ایوارڈ میں جو ہے وہ NFC میں شامل کر دیا گیا۔ وہ تمام صوبے پیسے لیتے ہیں ڈسٹرکٹ کے لیے، وہ ڈسٹرکٹ کو دیتے نہیں ہیں۔ ایک بہت بڑی لمبی لسٹ ہے۔ صرف عرض یہ ہے کہ پاکستان میں ایک عام انسان کے دروازوں تک اختیارات اور وسائل اور حکومت کے گڈ گورننس کے ثمرات جو ہے وہ نہیں پہنچ پا رہے، اور دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں پہنچ پائیں گے اور پاتے ہیں۔ دنیا نے اس کام کے، اس مسئلے کے حل کے لیے آج سے صدیوں پہلے مقامی حکومتوں کا نظام اس کو تشکیل دے دیا اور اس کو اسٹرینتھن کیا۔ آپ دنیا میں کہیں پہ بھی جائیں جہاں پہ جمہوریتوں کی مثال دی جاتی ہے، وہاں پر آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جو ہے وہ بااختیار میئر اور بااختیار لوکل گورنمنٹ، بااختیار ٹاؤن، بااختیار یونین کاؤنسل کے بغیر آپ اس ملک کا کوئی نظام چلا سکتے ہیں۔ وہاں کی پولیس، وہاں کی ایئرپورٹ، وہاں کی روڈ انفراسٹرکچر، وہاں پر پانی کا نظام، سیوریج کا نظام، غرض یہ کہ پارکوں کا نظام، اسکولوں کا نظام، ہاسپٹل کا نظام، وہ وہاں کے مقامی حکومتوں کے انڈر میں ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ NFC ایوارڈ میں پیسے لیتے ہیں، نیچے PFC ایوارڈ نہیں دیتے۔ اس سال پاکستان کے بجٹ میں 8,884 ارب روپے صوبوں کو ڈیویزبل پول میں گئے، 8,884 ارب روپے۔ 18,000 کے بجٹ میں 8,000 ڈائریکٹ جو ہے وہ ڈیویزبل پول میں چار صوبوں کو نہیں گئے، 4 انڈیویجولز کو گئے، 4 وزرائے اعلیٰ کو دی۔ اب میرے صوبے کو 2,600 ارب روپے ملا ہے۔ اب 2,600 ارب روپے کا مالک ایک انسان ہے جس کو وزیر اعلیٰ کہتے ہیں۔ اب وہ کسی کو 2 روپے دے یا 2,600 ارب روپے پورے اٹھا کر دے، کوئی اس کا کوئی نظام نیچے نہیں بنا ہوا۔ تو ہم نے یہ ترمیم جو پیش کی ہے پاکستان کی پارلیمنٹ میں، جو کہ پیپلز پارٹی اس کو رد کرتی ہے، PMLN نے اس کو مانا ہوا ہے اور دوسری جماعتوں نے مانا ہوا ہے، کیبنٹ نے مانا ہوا ہے، فلور آف دی ہاؤس پہ وزیر اعظم نے اس کی تصدیق کی ہوئی ہے، اس کو انڈورس کر رکھا ہے، سب نے مانا ہوا ہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ جو وفاق ہے اس کو آپ کی بھی ضرورت ہے، اس کو پیپلز پارٹی کی بھی ضرورت ہے۔ آپ چاہے کتنی ان کے پاس عرضی لے کے چلے جائیں، جب تک پیپلز پارٹی نہیں مانے گی وفاق، آپ کو لگتا ہے کہ وہ کسی بھی ترمیم کو کر سکیں گے؟ کیونکہ آپ سب کو ملا کر ہی تو وہ کسی ترمیم کو لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اب مسئلہ جو ہے وہ دیکھیے، ہم جو بات کر رہے ہیں، ہم کوئی شارٹ سائٹڈنس والی بات نہیں کر رہے کہ کوئی اپنی گین کی بات نہیں کر رہے۔ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں، MQM یہ عرض کر رہی ہے، آج کے اس نظام میں پاکستان کے عام آدمی تک گڈ گورننس، حکومت کے کاموں کے اثرات نہیں پہنچ پا رہے۔ ہمارے ملک میں پیسوں کی کمی نہیں ہے، ہمارے ملک میں فنڈز کی کمی نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا آپ کو، میں نہیں کہہ رہا، ہماری بکس کہہ رہی ہیں، ہماری بجٹ کی بکس کہہ رہی ہیں 8,884 ارب روپے آپ نے اس سال دے دیے ہیں۔ 8,000 ارب روپے میرے صوبے کو 2,643 ارب روپے ملے۔ یہ کوئی کم پیسے نہیں ہیں، لیکن یہ چونکہ اوور سینٹرلائز وے آف مینجمنٹ کی وجہ سے یہ سارا پیسہ نیچے ٹرکل ڈاؤن نہیں کر رہا ہے۔ جو صوبائی مختاری کا
کا جو نعرہ لگا کر 18ویں ترمیم کی گئی ہے، 18ویں ترمیم صوبائی مختاری کا مقصد وزیر اعلیٰ ہاؤس کو خود مختار کرنا نہیں تھا، تمام شہروں کو، تمام سندھ کے تمام صوبوں کے ڈسٹرکٹس کو، تمام ٹاؤنز کو، گلیوں کو خود مختار کریں گے تو صوبائی خود مختاری ملے گی۔ تو آپ جو کہ اب یہ ہمارا مسئلہ نہیں رہا، میری پارٹی کا یا میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے، اب یہ ملک کی بقا کا مسئلہ ہے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا ملک، ہمارا ملک اگر وہ ڈیلیور کر رہا ہے لوگوں کو، لوگ مطمئن ہیں، لوگوں تک اختیارات اور وسائل جا رہے ہیں، تو فبیہا ہماری بات نہ مانیں۔ لیکن اب بات ہماری ڈیمانڈ کی نہیں رہی، یہ ملک، اس میں عام آدمی تک اس کے اختیارات اور وسائل، اس کے ثمرات نہیں پہنچ نہیں پائیں گے نا۔ آپ اپنا گھر اس نظام کے تحت آپ اپنے گھر نہیں چلا سکتے۔ آپ کو یہ سسٹم پسند نہیں آ رہا پیپلز پارٹی کے بقول، تو پھر آپ اس سسٹم سے باہر آ جائیں۔ اگر آپ نے اپنی بات منوانی ہے تو پھر سسٹم سے باہر آ جائیں۔ لیکن مجھے یہ بتائیے گا، یہ حکومت تو چلی آپ کی ووٹوں سے اور پیپلز پارٹی کی سپورٹ سے رہی ہے، تو دونوں کو لے کے چلنا ہے، کس کی بات مانے گی حکومت؟ نہیں، مسئلہ حکومت چلانے کا نہیں ہے، مسئلہ جو ہے وہ لوگوں کو سرو کرنے کا ہے۔ حکومتیں تو جو ہے وہ بڑے بڑے جبر کے ساتھ بھی چلی ہیں نا۔ حکومت کے دن اگر پورے کرنا ہے یا لوگوں کو سرو کرنا ہے، یہ دو سوال الگ الگ ہیں۔ اگر حکومت چلانا ہے تو جو ہے کرتے رہیے، حکومت چل رہی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ آگے کا تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ جو آپ نے پہلے والی بات کی کہ ہم حکومت سے بعد، پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ اگر ہمیں اپنی بات ماننی ہے تو ہم حکومت سے باہر آ جائیں، اور آج ہم حکومت میں سسٹم میں رہنے کی وجہ سے تو میں نے PMLN سے یہ سائن کروا لیا ہے۔ آج حکومت میں رہنے کی وجہ سے ہی تو میرے پاس پوری کیبنٹ اس کے انڈوز کر رہی ہے۔ آج حکومت میں رہنے کی وجہ سے ہی تو جو ہے وزیر اعظم پاکستان فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر جو ہے ہماری آئینی ترمیم کی جو ہے وہ حمایت کر رہا ہے۔ آج ہمارے حکومت میں رہنے کی وجہ سے ہی تو پوری پنجاب اسمبلی، جس میں پیپلز پارٹی کے بھی لوگ شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ اسی بات کے اوپر تبصرہ کر رہے تھے، اور کرکس میں ان کا یہ بات گفتگو کے ساتھ سمجھا ہوں کہ وہ یہ سمجھ کر آج جیسا جو بڑا شہر ہے جس میں بہت سے مسائل ہیں، ٹرانسپورٹ ہے، پانی ہے، سیوریج کا نظام ہے، ماسٹر پلانس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، انفراسٹرکچر ہے، ان مسائل کا حل وہ یہ کہتے ہیں کہ اختیارات کی جو منتقلی ہے وہ لوکل گورنمنٹ تک ہو، گلی گلی جو ہے وہ با اختیار ہو، تبھی جا کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اچھا، میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ ان کی رائے پنجاب لاہور کے حوالے سے کیا ہے، کیونکہ وہاں تو کوئی ایسا بلدیاتی نظام ہے نہیں، وہاں تو تمام اختیارات وزیر اعلیٰ کے پاس ہیں۔ بلدیاتی الیکشنز نہیں ہوئے کرسے، ہاں، لیکن وہاں کی پرفارمنس کی بڑی مثالیں دی جاتی ہیں، تو یہ فرق میں ذرا جاننا چاہ رہی تھی۔ چلیں یہاں پہ بریک لیتے ہیں، حاضر ہوں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ اور آج ہم ایک ایسی شخصیت کو یاد کر رہے ہیں، کیوں نہ یاد کریں، انہوں نے جتنے فلاحی کام کیے ہیں دنیا بھر میں، پاکستان کا نام انہوں نے اس سینس میں آگے بڑھایا کہ اگر آپ کسی کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں تو اس کے لیے عملی طور پر کیسے آپ سامنے آ سکتے ہیں۔ یہاں میں بات کر رہی ہوں سادہ سے پرانے کپڑے اور چہرے پر مسکراہٹ، یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے، معروف سماجی شخصیت عبدالستار ایدھی کی آج برسی منائی جا رہی ہے۔ اور ایدھی صاحب 1928 میں بھارت کے گجرات کے شہر باٹوا میں پیدا ہوئے تھے، اور قیام پاکستان کے بعد ہجرت کر کے کراچی پہنچے تھے، اور شہر قائد کو پھر انہوں نے اپنا مسکن بنایا۔ ایدھی صاحب نے اس بات پہ یقین کیا ہمیشہ کہ کمیونٹی کو گیو بیک کرنا ہے، کمیونٹی کی ویلفیئر کے لیے بہت سے ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ آج بھی ہیں، اور وہ ان کی لمبی فہرست ہے، چاہے وہ ایدھی ایمبولینس ہو، چاہے وہ ایدھی جھولا ہو، آرفنیجز ہوں، اولڈ ایج ہومز ہوں، اور ہمیشہ وہ ہمیں ایک عاجزی میں نظر آئے، ہمیشہ وہ ہمیں لوگوں کے لیے کلیکٹ کرتے ہوئے نظر آئے، لوگوں کے لیے ڈونیشنز اکٹھے کرتے ہوئے نظر آئے، اور معروف سماجی شخصیت تھی، اور انہوں نے ہمیشہ خدمت خلق کے جذبے میں بلیو کیا، اور ہمیں بھی یہی سکھایا کہ آپ نے کیسے گیو بیک۔ انہوں نے ایک چیز اور سکھائی کہ کسی کی مدد کے لیے، کسی کی خدمت کے لیے بہت سارا اماؤنٹ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ جائیں، اور کراچی میں میں دیکھ رہی تھی بڑا سروے آتے ہیں، کل بھی میں ایک انٹرویو میں دیکھ رہی تھی کہ کراچی میں جگہ جگہ فلاحی ادارے موجود ہیں، جس طریقے سے یہاں پر صدقات دیے جاتے ہیں، خیرات دی جاتی ہے، لوگوں کی مدد کی جاتی ہے۔ ایدھی صاحب نے کراچی کو جب مسکن بنایا تو میں سمجھتی ہوں روایت وہیں سے پھر آگے بڑھی، پروان چڑھی ہے، اور انہوں نے لوگوں کی مدد کی، لوگوں سے ہی پیسے اکٹھے کر کے۔ تو یہاں پہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کے پاس بہت مال و دولت ہو تو ہی کسی کی آپ جو ہے مدد کر سکتے ہیں۔ اور یہ وہ عظیم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بغیر رنگ، نسل، ذات پات دیکھے صرف خدمت خلق کا جذبہ لیے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان لوگوں کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی، پوری
دنیا ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے, ان کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے, خاص طور پر ان کی خدمات کے لیے جو کہ انہوں نے وداؤٹ اینی باؤنڈریز, وداؤٹ اینی لیمیٹیشنز انہوں نے کی, اور ہر کسی کے ساتھ یکساں ایک سا بیہیویئر رکھا. اور پھر وہی آپ کی والی بات صدف کہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے, ہم نے کبھی ان کو کوئی لیوش گاڑیوں سے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا, کبھی ہم نے ان کو کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ کپڑوں میں یا کچھ نہیں, وہ ہمیشہ ہمیں سادہ لباس میں نظر آئے, ہمیشہ ڈونیشنز کلیکٹ کرتے ہوئے نظر آئے اور محبت بانٹتے ہوئے نظر آئے, محبت بانٹتے ہوئے نظر آئے. آخری سانس تک انسانیت کی خدمت انہوں نے کی ہے. ایدھی صاحب کی اگر ہم سماجی خدمات کی بات اگر کریں تو دکھی انسانیت کی خدمات پر انہیں رومن مینگسی ایوارڈ, لینن پیس پرائز, روٹری انٹرنیشنل ایوارڈ, انٹرنیشنل ہالزن ایوارڈ, ہارمونی ایوارڈ, پیس ایوارڈ, ممبئی گاندھی پیس ایوارڈ کے علاوہ پاکستان میں سلور جوبلی اور سیوک ایوارڈ کے ساتھ ساتھ نشان امتیاز اور جنا ایوارڈ سمیت سینکڑوں بین الاقوامی اور قومی اعزازات سے نوازا گیا. یہ سب جو انعامات ہیں, جو سب جو ریکگنیشن ہے, ایکنالجمنٹ ہے, یہ ڈیزرو کرتے تھے ایدھی صاحب. اور ان کی جو ٹیچنگز ہیں, جو انہوں نے مثال قائم کی, جو انہوں نے پیو کیا رستہ, وہ آج ہم فالو کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بالکل. وزیر اعظم نے بھی اس حوالے سے بڑا خوبصورت میسج دیا ہے. عبدالستار ایدھی ایسی انسان دوست شخصیت بلا شبہ قوم کا فخر اور قیمتی اثاثہ ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا معروف سماجی شخصیت عبدالستار ایدھی کی 10ویں برسی پر پیغام. وزیر اعظم نے ستار ایدھی کی گراں قدر قومی اور فلاحی خدمات پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایدھی صاحب کی شخصیت نوجوان نسل کے لیے مشعل راہ قابل تقلید ہے. ان کی رفع عامہ کے پرخلوص جذبے سے سرشار خدمات سماجی تاریخ کا غیر معمولی حصہ ہے. ستار ایدھی نے ثابت کیا کہ ہر شخص معاشرتی اصلاح میں تعمیری کردار ادا کر سکتا ہے. ان کی عوامی خدمات معاشرے میں رواداری اور مثبت اقدار کے فروغ میں نمایاں ہیں. وزیر اعظم نے عبدالستار ایدھی کے درجات بلندی کے لیے دعا کی اور خدمت کو ہمیشہ یاد رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا. جی, ہم بریک پہ جانے سے پہلے مصطفیٰ کمال صاحب سے بات کر رہے تھے اور وہ اسی گفتگو کو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب, جاننا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ کے مطالبے کا مقصد کراچی سمیت بڑے شہروں کے لیے الگ الگ انتظامی یا مالی اختیارات کا حصول ہے. دیکھیے, ایک تو آپ لوگ پلیز تمام ہمارے میڈیا کے جو دوست ہیں, جو لوگ بہرحال ان سے بہت دستبستہ گزارش ہے کہ تھوڑا سا اس سبجیکٹ کو سمجھ لیں, تاکہ ہم اپنی یہ ہمارا مطالبہ نہیں ہے. یہ ہمارا مطالبہ نہیں ہے. دنیا میں جن جگہوں پہ جانے کے لیے ہم ویزوں کے لیے لائنیں لگاتے ہیں, جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کہلاتے ہیں, جو دنیا کے ترقی پذیر ممالک کہلاتے ہیں, جو دنیا کے تہذیب یافتہ لوگ کہلاتے ہیں, جہاں پر وہاں کے لوگ اپنی حکومتوں سے خوش ہیں, جہاں پر لوگوں کی سینس آف پارٹیسپیشن ہے, جہاں پر لوگوں کی سینس آف اونرشپ ہے, وہاں پر صدیوں پہلے مقامی حکومتوں کا نظام اسٹیبلش کر گیا ہے. وہاں پر آپ کو وزیر اعظم, ایم پی, ایم این اے کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہم صرف اور صرف اس جمہوریت میں, جو کہ آئین میں آرٹیکل 140 لکھا ہوا ہے, ہم اس کی صحیح معنوں میں, صحیح اسپرٹ میں ملک میں امپلیمنٹیشن چاہتے ہیں. کیوں امپلیمنٹیشن چاہتے ہیں؟ کیونکہ صوبوں کے لوگوں کے نام پر وزراء اعلیٰ کو ہزاروں ارب روپے مل رہے ہیں اور وہ اکیلے اس کا مالک ہے, وہ اس کو نیچے ٹرکل ڈاؤن نہیں کر رہا. گٹر میں گر کر بچے, آپ نے سنا ہے دنیا میں کہیں پر گٹر میں گر کر بچے مرتے ہیں, کچل کر بچے مارے جاتے ہیں, رات میں بجلی نہیں, صبح گیس نہیں, پانی پینے کا گھر میں آتا نہیں ہے, سیوریج کا پانی جاتا نہیں ہے. کراچی جو کہ دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے, پاکستان کا نمبر 1 شہر ہے, آپ کی اکانومی کو 70% ریونیو کما کر دیتا ہے, وہاں پر پینے کا پانی نہیں ہے. یہ ان چیزوں کی وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نظام میں, جو کہ آئین میں ہمیں اختیار حاصل ہے, اس کو ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ اس کو امپلیمنٹ کریں, ورنہ یہ نہیں چلے گا, یہ تباہ برباد. آپ کی بات بالکل بجائے. میں تھوڑا سا بس آپ سے یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی جب عدالتوں نے انٹروین کیا تبھی جا کر بلدیاتی انتخابات ہوئے, ورنہ تو کوئی بھی صوبہ اٹھا لیں, بلدیاتی انتخابات کو لے کے وہاں پر ٹال مٹول کا سلسلہ جاری رہتا ہے. ابھی ہم پنجاب کی مثال دیں, کیونکہ کراچی اور لاہور کا بڑا موازنہ کیا جاتا ہے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے. وہاں پر تو ایک وزیر اعلیٰ ہیں, ان کے انڈر سارے اختیارات ہیں, لیکن وہاں لوگ کہتے ہیں جی کام ہو رہا ہے, ایز کمپیئر ٹو کراچی بہت بہتر وہاں کے حالات ہیں. آپ کی کیا انالیسس ہے کراچی اور لاہور کی کمپیریزن کو لے کے, کیونکہ وہاں پہ سسٹم وہی سسٹم کام کر رہا ہے جو ایک طریقے سے یہاں پر موجود ہے, بلکہ یہاں تو پھر بلدیاتی نظام موجود ہے کراچی میں, لیکن اسٹل یہاں پر پیپلز پارٹی ہی کی ساری گورنمنٹ کے پاس تمام تر اختیارات ہیں. دیکھیے, دو باتیں. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ پنجاب کے سارے وزراء اعلیٰ لاہور کو اون کرتے ہیں. انفارچونیٹلی سندھ کا کوئی بھی وزیر اعلیٰ کراچی کو اون نہیں کرتا.
وہ اس کو سوتیلی ماں کی ٹریٹمنٹ دیتا ہے. اور یہاں پر جو ہے یہ ایک تو سب سے بڑا واضح فرق ہے, چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو, پنجاب میں اس کا وزیر اعلیٰ ہو, آپ پچھلی 40 سال کی ہسٹری اس نے آ کر لاہور کو اون کیا ہے. ہمارا کوئی بھی وزیر اعلیٰ ہو کسی بھی پارٹی کا ہو, اس نے آ کر کراچی کو ڈسون کیا ہے. یہ ایک تو سب سے بڑا فرق ہے. پلس آپ پنجاب کے میں ترقی کی بات کر رہی ہیں, یقیناً لاہور میں ابھی اس سال انہیں 4000 ارب روپے ملے ہیں. 4000 ارب روپے آپ دن میں روزانہ خرچ کرنا شروع کریں, آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے ایک سال کے اندر. صرف لاہور بن جانا جو ہے وہ ترقی کی نشانی نہیں ہے. ترقی کی نشانی یہ ہے کہ بھائی 200 شہر ساتھ ساتھ بنتے. ایسا پاسبل ہیومنلی ہے نہیں کہ ایک وزیر اعلیٰ تمام صوبے کے پانی کے میٹر کو بھی دیکھے گا, سیوریج کے بھی میٹر کو دیکھے گا, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو بھی چلائے گا, روڈ بھی دیکھے گا, ڈسپنسری بھی دیکھے گا, اسکول بھی دیکھے گا. دنیا جنہوں نے ترقی کر لی ہے, جنہوں نے صدیوں پہلے اس نظام کو, مقامی حکومتوں کے اس نظام کو جو ہے وہ سوچا سمجھا امپلیمنٹ کیا, انہوں نے کسی گورنر یا وزیر اعلیٰ سے چلانے کے لیے تو نہیں کیا یہ والا. اچھا اگر فرض کریں کہ بڑا اچھا چل رہا ہے تو آئین میں آپ نے آرٹیکل 148 کیوں رکھا ہوا ہے؟ آپ نے اس کو ختم کر دیں. آپ کہیں گے نہیں کہ ہمارے یہاں جو ایک آدمی نہیں پاسبل, آپ اپنا گھر نہیں چلا سکتے, آپ اپنا آفس نہیں چلا سکتے اگر آپ نے رسپانسبلٹیز ڈسٹریبیوٹ نہیں کر رکھی, اگر آپ نے پیسے ڈسٹریبیوٹ نہیں کر رکھے, آپ اپنا گھر نہیں چلا سکتے. آپ صوبہ یا ملک کیسے چلائیں گے؟ اور اس کے اوپر واضح طور پر پنجاب کی پوری اسمبلی نے, جس پنجاب کی آپ بات کر رہی ہیں, پنجاب کی پوری اسمبلی نے, سارے ایم پی ایز نے ایک ریزولوشن پاس کر کے وفاق کو پچھلے سال بھجوایا ہے کہ آئین میں تبدیلی کی, آئین میں تمام اختیارات اور وسائل جس کی تشریح نہیں ہوئی ہوئی وہ تشریح آئین میں ڈال دی جائے. یہ منون وہی بات ہے جو ایم کیو ایم اپنی آئینی ترمیم میں یہ بات کر رہی ہے. اگر پنجاب اتنا اچھا چل رہا ہوتا تو پنجاب کی پوری اسمبلی نے, کوئی ایک اپوزیشن میں نہیں آیا, اس نے یہ ریزولوشن پاس کر کے وفاق کو کیوں بھجوایا ہوا ہے؟ تو یہ اس والی بات پہ ڈیبیٹ کرنا جو ہے نا مہذب معاشروں میں بڑی مایوب, اگر کسی کو یہ پتا چلے نا باہر کے مہذب معاشرے میں کہ پاکستان میں اس بات کی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, تو وہ ہم پر ہنسے گا, وہ ہمارا مذاق اڑائے گا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی یہاں پر ہو ہی یہی رہا ہے اس ملک میں, چاہے کوئی بھی صبح اٹھا کر دیکھ لیں. درینا مطالبہ آپ کا, لیٹس ہوپ کہ وفاق سن لیں اور اس پر بات بھی ہو جائے. تھینک یو سو مچ. مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ تھے.